عزیز طلباء السلام علیکم۔ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنی گزشتہ لیکچر کی ویڈیو میں ہم نے اپنی مدد آپ جو کہ تحریر کردہ سر سید احمد خان کا ایک اصلاحی مضمون تھا، اس کے صفحہ نمبر 1 سے 4 تک اس کا مطالعہ کیا اور وضاحت۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حصہ دوم یعنی کہ ان کے آئندہ آنے والے جو صفحات ہیں اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 5 سے صفحہ نمبر 7 تک کا مطالعہ۔ لیکن آئندہ کے اوراق کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم گزشتہ اوراق میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا اور سر سید احمد خان جو ہیں وہ کس حوالے سے اپنی قوم کو ترغیب دے رہے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ اوراق میں پڑھا کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا اور آزمایا ہوا اصول ہے، ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے، اور یہ جذبہ بہت سے لوگوں میں پایا جائے تو اس سے وہ گروہ یا قوم ترقی کرتی ہے، اور یہ جوش اور جذبہ کم ہو جائے تو اسی کے ساتھ غیرت مٹ جاتی ہے۔ یہ سر سید احمد خان نے ہم نے دیکھا کہ ہمارے گزشتہ جو اوراق تھے اس میں ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اور اگر کسی ساری کی ساری قوم کا یہ حال ہو تو اس قوم کی دوسری قوموں کی نظروں میں کوئی عزت نہیں رہتی، یعنی کہ اگر وہ قوم دوسری قوم سے مدد طلب کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے اور دوسری قوم پر انحصار کرتی ہے تو ایسی قوم کی دوسری قوم میں کوئی عزت و قدر نہیں رہتی، اس کے اندر جو شخصی یا اجتماعی طور پر جو ہے وہ ساری غیرت جو ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ قوم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اچھی چاہے خواہ جتنی بھی اچھی گورنمنٹ ہو، جتنی بھی اچھی حکومت ہو، جب تک کہ رعایا انفرادی طور پر اپنی حالت کو نہیں بدلے گی، اصلاح کا کام نہیں کرے گی، تو اچھی سے اچھی عمدہ سے عمدہ گورنمنٹ بھی ان کو آگے ترقی کی منازل تک نہیں لے کے جا سکتی۔ اب ہم اپنے اس لیکچر میں اپنی مدد آپ کے مضمون میں آنے والا صفحہ نمبر 5 کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا وضاحت ہے۔ سر سید احمد خان ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جان اسٹیورٹ مل جو ایک بہت بڑا دانا حکیم گزرا ہے کا قول ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے نہیں پیدا کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر قوم کا ایک ایک فرد انفرادی طور پر بھی اگر اس میں اصلاح کرنے کی یا اس میں آگے بڑھنے کی یا اپنی مدد آپ کرنے کا اس میں جذبہ موجود ہے تو اس کے اوپر چاہے خواہ جتنی بھی اکھڑ، جتنی بھی ظالم اور خود مختار حکومت ہو، وہ اس کے نتائج کو اتنے برے نتائج وہ نہیں پھیلا سکتی۔ اور پھر وہ کہتی ہے اور جو چیز کی شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے۔ یعنی کہ ایک چیز اگر اس کی اصلاح کرنے کے جذبے کو اور شخصی یعنی کہ انفرادی طور پر اس کی ترقی کرنے کے جذبے کو چھپا رہی ہے، دبا رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ اسی کے اوپر جو حکمرانی کر رہی ہے وہ ایک ظالم اور خود مختار حکومت ہے۔ یعنی کہ وہ خود نہیں چاہ رہا کہ وہ ترقی کے منازل کو طے کرتا ہوا اپنی مدد آپ کرے اور دوسروں کے بھروسے نہ رہے۔ پھر ایسے کہتے ہیں کہ اس مقولے پر میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جائے، وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان بذات خود انفرادی طور پر اپنی مدد آپ کے تحت تو خود اپنی ترقی کی راہوں کو ہموار نہیں کرے گا، چاہے جس قدر بھی عمدہ اور اچھی گورنمنٹ اس کے اوپر مسلط کر دی جائے، وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی، ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں کر سکتی۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، یعنی کہ کوئی بھی رہنما مل جائے۔ ہم اس انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دوسرا رہنما آئے گا، ہمارے لیے راہیں ہموار کرے گا اور پھر ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہوں گے۔ گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے، گورنمنٹ انہیں کی سخاوت دکھائے اور ہر کام جو ہے
عوام کے وہ تکمیل کرے. اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں. یعنی کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے عوام بیٹھے رہیں کہ کوئی گورنمنٹ آئے گی تو ہمارے مسائل کو حل کرے گی یا ہماری مدد کرے گی کسی بھی کام کے سلسلے میں. تو یہ ایک بالکل ہی غلط سوچ ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی و رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے. کہ اگر یہی ہماری چیز ہادی ہمیں راستہ دکھائے گی رہنما بنے گی کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کوئی گورنمنٹ آئے گی جو ہمارے مسائل کو حل کرے گی تو یہ چیز ہمارے دلی آزادی کے جذبے کو ختم کر دیتی ہے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے. ایک انسان کیسے انسان پرست بنتا ہے کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی کی طرف دیکھے گا اس پہ انحصار کرے گا اس کی مدد کا انتظار کرے گا تو وہ اس انسان کے آگے جھکنے لگے گا اس کی پوجا کرنے لگے گا. پرست کہتے ہیں انسان پرست یعنی کہ انسان کو پوجنے والا اس کی عبادت کرنے والا. تو انسان جب دوسرے انسان کی مدد کے لیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ کوئی دوسرا انسان اس کے آ کے مسائل کو حل کرے گا تو یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی انسان پرستی ہے. حقیقت میں ایسا ہونا حکومت کی پرستش ہے. یعنی کہ ہم ایک کمزور قوم ہو کر ہم کسی طاقتور بیرونی قوت کا انتظار کریں کہ وہ ہماری کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرے گی تو یہ بھی ایک قوت کی پرستش ہے اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان مقید و ذلیل ہو جاتا ہے. بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے. جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے. ہم اگر تاریخ میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی اقوام ہیں جنہوں نے آزادی تو حاصل کی لیکن حقیقی طور پر جو ہیں وہ ذہنی طور پر جو ہیں وہ غلامانہ سوچ لے کر پوری زندگی جو ہے وہ صحیح معنوں میں آزادی نہیں حاصل کر سکے. لیکن چند اقوام ایسی بھی تھیں جنہوں نے نہ صرف بظاہر ملک کو آزاد کیا بلکہ اس کے بعد اپنے ملک کی آزاد فضاؤں میں رہتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے اپنے ملک کو اپنی گورنمنٹ کو آگے لے کے چلے. کیونکہ ہم گزشتہ اوراق میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک اچھی عوام ایک اچھی رعایا جو اپنی مدد آپ کرتی ہے جس میں لگن اور جذبہ ہوتا ہے آگے بڑھنے کا وہ خراب سے خراب حکومت کو بھی اپنے ساتھ آگے لے جاتی ہے ترقی کی راہ پر گامزن کر دیتی ہے. لیکن اگر حکومت جس قدر بھی عمدہ ہو لیکن رعایا میں وہ جذبہ مٹ چکا ہے دب چکا ہے مر چکا ہے تو جس قدر بھی ان کے اوپر مسلط کر دی جائے اچھی سے عمدہ رعایا لیکن وہ عوام کو آگے ترقی کی راہ پر نہیں لے کے جا سکتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں. پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو. یعنی کہ اگر یہاں پر ہم دیکھیں کہ دو اصول ہمارے سامنے ہیں ایک تو دوسروں پر بھروسہ کرنا دوسروں سے مدد طلب کرنا اور ایک اپنی مدد آپ کرنا. یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے متضاد ہیں ضد ہیں. اب بدیوں کو کون برباد کر دیتا ہے؟ اپنی مدد آپ کرنا. ہم جب اپنی مدد آپ کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی جتنی بھی بدیاں کمیاں نقائص ہیں وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح جب ہم کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں تو خود انسان ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب وہ کسی اور شخص کے آگے جھکے گا اس کے آگے تحقیر اس کے آگے تذلیل اس کی ہوگی توہین ہوگی تو وہ خود انسان جو ہے وہ ختم ہونے لگے گا رفتہ رفتہ. تو لہٰذا اپنی مدد آپ کا جذبہ ہمارے اندر کمیوں کو خامیوں کو ختم کرتا ہے اور دوسروں پر بھروسہ کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ انسان کو خود ختم کر دیتا ہے. اسی طرح ہم صفحہ نمبر 6 پر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہیں سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ ولیم ڈراگن جو کہ ایک یورپین مفکر ہیں ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش کا دستکاری میں کہا تھا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں. ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے. میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی کبھی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے. استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے. اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی اور آزادی کی ہو جائے گی. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑی قربانیوں کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک استقلال یعنی کہ مستقل مزاجی سے اپنے نصب العین پر ڈٹے رہنا اپنا جو ہے اپنے زور بازو پر
بھروسہ کرنا، استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ محنت محنت اور صرف محنت، یعنی کہ اس محنت میں مستقل مزاجی ہو، نہ کہ یہ کہ ہم کسی اور کے بھروسے جو ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی انسان اب تک جس حالت پر پہنچا ہے، یہ پیچھے سے جتنی پشتیں ہماری، جتنی نسلیں چلتی آ رہی ہیں، ان کا اپنا اپنے طور پر ہر کام کا حصہ انہوں نے ڈالا ہے، تو ہم تک یہ چیز آج تک جو حالت ہے یہ پہنچی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جر ثقیل سے کام لینے والوں۔ آلات جر ثقیل وہ آلات ہوتے ہیں جس سے کسی بھاری بھرکم اوزار کو اٹھایا جاتا ہے، جس کی مدد سے، اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فیلسوفوں، ملکی منتظمین نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ حالت ہمارے پاس ترقی اور تہذیب کی ہے، تو یہ اچانک سے ہمارے پاس اس حالت میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے نسلوں کی محنت اور نسلوں کی جو ہے وہ کوشش شامل ہے۔ اسی وجہ سے ہم موجودہ حالت میں جو ہمیں ترتیب ایک نظر آتی ہے، ایک اعلیٰ درجہ نظر آتا ہے ہر چیز میں، چاہے وہ تہذیب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ترقی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیاسی ترقی کے حوالے سے ہو، معاشرتی ترقی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اخلاقی یا سماجی ترقی کے حوالے سے ہو۔ تو آگے کہتے ہیں کہ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، یعنی کہ تعمیر جو کرنے والے تھے، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ یعنی کہ جتنے بھی ہمارے پرکھوں، جتنے بھی ہمارے اسلاف بزرگوں نے جو محنت کی تھی، جس ترتیب سے ہم تک یہ علم و ہنر پہنچایا ہے، اور آج تک جو چیز ہم تک پہنچی ہے، اس کے ہم اکیلے وارث ہیں، جو کہ انہوں نے اپنی ہوشیاری اور محنت سے ہم تک پہنچائی ہیں یہ چیزیں۔ اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مثل مارسر گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ حالت ہم تک ترقی کی پہنچی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں پہنچی کہ اب ہم اسی ترقی کے اوپر جو ہے ایک خزانے کی حفاظت کرنے والا، جس طرح سانپ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے ایک سانپ خزانے کی، تو ہم نے اس طرح اس کو لے کر نہیں بیٹھ جانا، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ یعنی کہ مصنف جو ہیں اس چیز پر افسوس کر رہے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہمیں اسلاف و بزرگوں کی جانب سے جو ترتیب سے جو ہمیں چیزیں ملی تھیں، جو ترقی ہم تک پہنچی تھی، ہم اس کو اور بڑھاوا دیتے، ہم اس کو اور فروغ دیتے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ نہ صرف یہ کہ اس کو ترقی دیتے، بلکہ ہم نے آئندہ نسلوں کے لیے بھی ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اس کو وہیں پر ہم نے جو ہے تباہ و برباد کر دیا، فنا کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 7 پر سر سید احمد خان جو ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ پیراگراف دیکھ لیتے ہیں دوسرا۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی، برتاؤ اور چال چلن پر قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے۔ جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم کالج کی تعلیم اس عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کے علم کا، یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسہ اور مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں، صندوق میں یا الماری میں کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں، صرافہ کی دکان میں، ہل جوتنے میں، کپڑا بننے کے کارخانے میں، کلوں سے کام کرنے کے کارخانے میں اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر بے سکھائے، بے شاگرد بنائے لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلایا جاتا ہے۔
سر سید احمد خان یہاں پر بہت خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی مدرسے کالج سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ تعلیم ہماری صرف ایک ابتدائی تعلیم ہے، وہ تو کہیں طاق میں، کہیں کاغذوں میں، کہیں الماری میں وہ ہماری بند ہو کر رہ جاتی ہے، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ براہ راست معاشرے کے لوگوں کے رہنے والوں سے رابطے میں رہتا ہے، تو وہ جو ہمارا عمل ہے وہ زیادہ کارآمد ہے ایک معاشرے کو بنانے میں، ایک معاشرے کو فروغ دینے میں اور بہتر کرنے میں، تو لہٰذا ہمارا عمل جو ہے وہ ہمیں زیادہ مدد دیتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکیں، نہ کہ علم اپنے ابتدائی طور پر بہت ضروری ہے، لیکن معاشرے میں آپس میں ایک چیز کی ترقی کے لیے اخلاق ہو، چاہے سماجی طور پر ہو، معاشرتی طور پر ہو یا ملکی سطح پر ترقی دینی ہو، تو اس کے لیے ہمارا جو عمل ہے وہ بہت جو ہے وہ اس کو کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم میں نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو عمل ہے ہمارا، جو ہمارا کردار ہے، جو ہمارا عمل ہے، اصل میں اسی سے ہم اپنی جو نفس کو مار سکتے ہیں، اصل میں وہی ہماری شخصی خوبی ابھر کے سامنے آتا ہے، اصل میں وہی ہماری قوم کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے، اسی سے ہمیں قومی عزت ملتی ہے، اور یہی علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے فرائض کی ادائیگی میں کہاں تک جانا ہے اور دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کو کہاں تک ادا کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں عمل سے آتی ہیں، اور پھر ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو یہ عمل سے ہم نے جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ لارڈ بیکن کا نہایت عمدہ قول ہے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے، اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی کہ اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے، یعنی کہ جو تجربہ ہے، جو عمل ہے، اگر وہ بہتر ہے تو تبھی ہم علم کو اپنے برتاؤ میں یا اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے علم ابھر کر سامنے آئے گا جب اس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔ علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے، یعنی کہ اگر علم اور عمل کا مقابلہ کیا جائے تو عمل ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، جو ہمیں معزز قوم کی صف میں کھڑا کر دے گا، اور اسی طرح سوانح عمری کی نسبت یعنی کہ زندگی کے حالات ہیں جو بھی آپ بیتی ہے اس کی نسبت اگر ہم عمدہ ایک شخص کا چال چلن ہوگا تو وہ بھی اس کو ایک معزز اور عزت دار قوم کی صف میں کھڑا کر دے گا اور اس کو قابل ادب بنا دے گا۔ ہمارے پاس یہ اصلاحی مضمون مقالات سر سید سے ماخوذ تھا۔ ایک بات آپ کو پہلے بھی لیکچر میں بتائی جا چکی ہے کہ تمام اسباق جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں، مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس سے متعلقہ تحریری کام یعنی کہ مشقی کام یا حصہ نظم یا حصہ غزل میں آنے والی تشریحات اور ان کے مشقی کام کے آپ کو نوٹس مہیا کیے جائیں گے کالج کی جانب سے۔ امید کرتی ہوں کہ روزانہ کے مطالعہ کرنے کے بعد آپ اپنے پاس لغت کا استعمال ضرور کر رہے ہوں گے، جس سے آپ کو نئے الفاظ کو سمجھنے اور نئے الفاظ کو جاننے میں مدد ملے گی۔ شکریہ۔